موضوع، ضعیف اور موضوع حدیث میں فرق یہ ہوتا ہے، ضعیف حدیث کہتے ہیں جس کا راوی کمزور ہو، اور موضوع کا معنی جس کا راوی کذاب ہو، جھوٹا ہو. حدیث کو پتہ ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، لہذا اس کی حدیث سنی نہیں جاتی. اس بارے میں بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ روایتیں بہت کمزور ہیں، اور بعض نے لکھا ہے کمزور نہیں ہے، موضوع من گھڑت ہے. چھوڑو سمجھتے ہیں نا، چھوڑو کسے کہتے ہیں؟ آج کل کی زبان میں کذاب کا جو ایک ہوتا ہے کاذب، کاذب مانا جھوٹ بولنے والا. کبھی کبھار جیسے ہر آدمی آج کل کبھی کبھار 2-4 ٹوپی پہنا اپنے پاس رکھتا ہے، ایک آدھ ٹوپیاں، یہ ضرورت پڑی تو میں ٹوپی پہنا دوں گا. دکاندار جو سچ بول کے مال بیچتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار گاہک کو ٹوپی پہناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر آدمی آج کل پورا سچا کوئی بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت نہیں تو 100% نہ ہو تو 1% تو بول ہی دیتے ہیں ہر آدمی. تبھی کہتے ہیں نا ٹوپی پہنا رہا ہے، تو یہ ہر آدمی پہناتا ہے ٹوپی. مولوی صاحب بھی پہناتے ہیں ٹوپی، اور جناب دکاندار بھی پہناتا ہے، تاجر بھی پہناتے ہیں. ٹوپی پہنانے کی ضرورت ہر آدمی کو پڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں کاذب، جھوٹ بولنے والا. اور ایک ہوتا ہے کذاب. کذاب کا معنی ہے جھوٹا، جسے آج کل ہم کہتے ہیں چھوڑو. جیسے کبھی کسی کے پاس بیٹھ جائے نا، اوٹ پٹانگ ہانکنے لگے تو ہم کہتے ہیں یار یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں جب بھی اس کے پاس بیٹھو یہ ہمیشہ کوئی نئی چیز ہی لاتا ہے مارکیٹ میں، یہ ہمیشہ کوئی ایسی بات ہی کرتا ہے جو آج تک ہم نے نہیں سنی. تو اس کو لوگ پھر آہستہ تو کیا مشہور ہو جاتا ہے، یہ بندہ ہی چھوڑو، اس کی بات پہ یقین نہ کرو. تو ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں کذاب. اور ایسا راوی جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی حدیث قبول نہیں. وہ تو چھوڑو ہے نا، وہ تو نبی پر بھی بہتان باندھتا ہے. تو محرم کے بارے میں جو یہ حدیثیں ہیں نا کہ اس میں دسترخوان وسیع کرو، ان کے راوی کیا تھے؟ سارے کے سارے چھوڑو. صحیح ہے، لیکن ہماری کتابوں میں چونکہ آ گئی ہے لہذا بہت سے علماء بھی بغیر تحقیق کے وہ حدیثیں آگے بیان کرتے رہتے ہیں. ان علماء سے تو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عالم کی ہر وقت نظر ساری چیزوں پہ نہیں ہوتی. ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک عالم جب کسی موضوع پر بیان کرے تو وہ حدیثوں کی بھی تحقیق ہو اور ہر چیز کی تحقیق ہو. ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ انسان بات کر دیتا ہے، جب توجہ دلائی جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ حدیث تو صحیح نہیں تھی. کبھی کسی عالم کے منہ سے یہ باتیں سنیں تو بدگمان نہ ہو ان عالم سے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی حدیثیں اس بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. تو علماء اگر کہیں تو ان کو توجہ بھی دلائیں کہ حضرت آپ ان حدیث کی روایات کی تحقیق کریں. لیکن یہ چیز آئی کہاں سے؟ ایک حدیث میں آتا ہے موضوع من گھڑت حدیث ہے کہ جو اس دن میں سرما لگائے گا پورے سال اس کو آنکھ کی بیماری نہیں ہوگی. اب دیکھیں سرما لگانا اور نئے کپڑے پہننا اور یہ دسترخوان وسیع کرنا، یہ سارے وہ عید والے اثرات ہیں، عید والے جو لیے جا رہے ہیں سنت. اس لیے 10 محرم میں نہ تو یہ ہمارے لیے کوئی اضافی خوشی کا دن ہے اور نہ یہ ہمارے لیے منحوس دن ہے. باقی اس دن کی فضیلت کیوں ہے، اس کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں. ایک وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب حضرت موسیٰ کو نجات ملی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں اگر یہودی منا رہے ہیں تو ہم اس سے زیادہ روزہ رکھیں گے شکرانے کے طور پہ. اللہ کے نبی اگر نہ کہتے تو ہم یہ روزہ نہ رکھتے، کیونکہ کسی کی خوشی کو منانا یا روزہ رکھنا یہ جب تک ہمارے نبی حکم نہ دے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو نبی نے حکم دیا اس لیے ہم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم یہ دونوں روزے رکھنا افضل ہے، ضروری نہیں ہے، ایک بھی رکھ سکتے ہیں. بعض لوگوں میں 2 کی ہمت نہیں ہوتی تو وہ اس چکر میں وہ دونوں ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ملا کے لازمی رکھنا پڑے گا. بہتر یہ 9-10 محرم کو رکھا جائے یا 10-11 کو رکھا جائے. اگر کوئی نہیں رکھتا تو آج 10 محرم کا بھی رکھ لے، انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. اس کی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور عرفہ کے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے. تو اس لیے پتہ چلتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ عرفہ کے روزے کی فضیلت 9 ذی الحجہ جو ہے اس کی فضیلت 10 ذی الحجہ کے روزے سے، یہ 10 محرم کے روزے سے زیادہ ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں 10 کی زیادہ 9 کی کم. بہرحال دونوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ بہت اہم بات ہے، آواز تو سب کو پہنچ رہی ہے صحیح طریقے سے. دوسری بات یہ کہ آج کل مسلمان نے جیسے 10 محرم میں کھانے حلیم کھچڑے مچڑے شروع کر دیے. اچھا یہ حلیم کا فلسفہ بھی بہت عجیب ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہماری دادی بھی حلیم بناتی تھی. سگی دادی نہیں بناتی تھی، ہماری سگی دادی بڑی ماشاءاللہ عقیدے میں بڑی مضبوط تھی. حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا اصلاحی تعلق تھا ہندوستان میں. وہ یہ قرآن خوانی اور تیجے 40واں ان چیزوں کو بالکل نہیں مانتے تھے. اور یہ کھچڑے مچڑے ہوتے ہیں نا، یہ کھچڑے حلیموں کے کھچڑے کبھی بلا دیتا تھا نا کہ تیجے کی دعوت پہ کہ سویا میں تشریف لے آئیں، تو وہ بولتی تھی ان کو نہیں پتا تھا یہ حرام ہے حلال. کہتی تھی یہ مردوں پہ کھانا جو ہے نا یہ ہمارے حلق سے نہیں اترتا،
کسی کے یہاں میت ہو گئی اور آپ مرغے کھا رہے ہیں بیٹھ کے، کتنی غیرت کے خلاف ہے انسان. مردے کے کھانے جو ہے یہ غیرت کے خلاف ہے یا نہیں؟ ایک آدمی کے گھر لوگ مر گئے ہیں اور وہ مرغے کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، غیرت کے خلاف ہے یہ. بے غیرت ہی بن جائے آدمی تو پھر. وہ ایک صاحب تھے، ان کے یہاں ابا کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، نہ تیجا کروں گا نہ 40واں کروں گا. لوگوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کچھ بھی نہیں، صرف سوکھا سوکھا گیا ہے. ابا کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے. اب دیکھو ابا کے لیے دعائیں کرو نا، صدقات و خیرات کرو جو حدیث سے ثابت ہے، چپکے سے کرتے رہو. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں ابا کے لیے کچھ کرو پتہ چلے، تمبو لگاؤ، دیگے پکاؤ پتہ چلے. ابا کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. تو انہوں نے اب لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے دیگیں تیار کی، موٹی موٹے مرغے پکائے اور سب لوگوں کو بلایا. لیکن آدمی بڑا ہوشیار تھا. جب سارے آ گئے اور مرغوں کی بوٹیاں ہاتھ میں لے کے منہ کے قریب کرنے لگے تو وہ کہتے ہیں 1 منٹ ذرا ٹھہر جائیں پلیز، میری ایک بات سن لیں، اس کے بعد آپ جتنا چاہیں کھائیں. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے، میرے ابا کا انتقال ہوا ابھی 3 دن پورے نہیں ہوئے، 72 گھنٹے نہیں ہوئے، ابھی کفن میلا نہیں ہوا. میں غم سے میرا یہ حال ہے کہ میرے حلق میں سوکھی روٹی نہیں اتر رہی اور تم لوگ میرے گھر مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. لوگ کہنے لگے کم بخت بسم اللہ کے قابل چھوڑا گائے. تو اس نے کہا کھاؤ نا، کھائیے. وہ پرانے لوگ تھے، کھانا ویسے چھوڑ کے چلے گئے. ہماری حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ہوتا پھر بھی کھاتا. ثواب ہے، برکت، تبرک کا کھانا ہے. لوگ اس کو چھوڑتے نہیں، کہتے ہیں یہ کھانا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ سالے ثواب. اس پہ قرآن پڑھا ہوا ہے. یہ حلوے سامنے رکھ کے پوری سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھی ہے، میں نے خود دیکھا ہے. اتنا ایسا کھانا کیسے چھوڑ دے؟ تو آج کا مسلمان ہوتا تو نہیں چھوڑتا اس کے، بلکہ وہ حلق میں ڈال کے، آپ ہاتھ بھی ڈال دیتے نا اس کے حلق میں، کھینچتے وہ ہاتھ چبا کے کھا جاتا. یہ کھانا نہیں چھوڑوں گا. تو جہاں کھانے پینے کی بات آتی ہے، آج کے مسلمان نہ صحیح حدیث کو دیکھتا ہے، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافی، نہ امام مالک، نہ امام احمد ابن حنبل، کچھ بھی نہیں. جہاں کھانے پینے کا مسئلہ آئے گا وہاں حدیثیں بھی اپنی ہوتی ہیں اور تحقیقات بھی اپنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کچھ اپنا ہوتا ہے. یہاں بھی یاد رکھو عیدوں کے معاملے میں مسلمان تھوڑا سا وسیع الظرف ہو گیا ہے، بہت زیادہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عید کا اسلام میں تصور کیا ہے. عید کا اسلام میں تصور کیا ہے. دیکھو عید میں خوشی منائی جاتی ہے، عید میں روزہ کبھی نہیں رکھا جاتا. ایسا ہے یا نہیں؟ عید میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھا جاتا. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اور عید الاضحیٰ میں 4 دن رکھے ہیں، وہ بھی عید ہی سے منسلک ہوتے ہیں. ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھنا حرام. عید الاضحیٰ میں تو عید کا دن تو ایک ہے، مگر روزہ رکھنا مزید 2 دن تک، مزید 3 دن تک حرام ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عید کے دن اللہ نے عید اس لیے رکھا کہ آپ نے جانور ذبح کیا ہے اور اللہ آپ کو گوشت کھلا رہا ہے. اب گوشت باقی رہتا ہے ایک ہفتے تک. آپ نے روزے رکھ لیے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پھر گوشت کٹوانے اور ذبح کرنے اور یہ فائدہ کیا ہوا اس کا؟ کوئی آدمی آپ کی دعوت کرے اور آپ دعوت میں جائیں، وہ کہے بسم اللہ کریں، آپ کا میرا روزہ ہے، تو کہے گا بھائی جان پھر آنے کی ضرورت کیا تھی، آپ جب روزہ ہی رکھنا تھا. اور آج اسی دن روزہ رکھنا تھا جس دن میں نے دعوت کی ہے. تو اللہ نے فرمایا پورا سال ہے روزے رکھنے کے لیے. جس دن میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ کھاؤ پیو اور جانور حلال کرو، گوشت کھاؤ، اسی دن تم روزہ رکھ رہے ہو. تو یہ اللہ کی میزبانی سے اعراض ہے. پتہ چلا کھلائی پلائی اور عید کا دن یہ جمع، روزہ یہ جمع نہیں ہو سکتے. اب میرے بھائی بتاؤ، جس دن رات کو آپ حلیم پکا رہے ہیں اس سے اگلے دن روزہ رکھنے کا شریعت حکم دے سکتی ہے؟ پھر حلیم کھاؤ گے کیسے؟ اور اگر روزہ رکھنے کا حکم دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس رات کچھ پکانے کا حکم نہیں دے رہی، بلکہ منع کر رہی ہے. کیونکہ حلیم بھی پکاؤ اور روزہ بھی رکھو یہ نہیں ہو سکتے. ساری رات گھوٹا لگایا ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹھ کے تو گھوٹا لگایا تو پھر تو صبح کیسے آدمی، تبھی حلیم پکانے والے ان میں سے روزہ کوئی بھی نہیں رکھتا. دوسری بات یہ بہت اہم بات ہے جو بہت غور سے سننے اور سمجھنے کی ہے. 12 ربیع الاول کو بھی بہت سے بدعتی عید مناتے ہیں، عید میلاد النبی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں نا. دیکھیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے
لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس دن روزے سے رہا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن کو عبادت کا دن قرار دے دیا, اور عبادت نماز والی نہیں, کیونکہ یہ نماز والی عبادت تو عید کے دن بھی ہو جاتی ہے. آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ آج میری پیدائش کا دن ہے, عید کا دن, لہذا میں نمازیں زیادہ پڑھوں گا. اس طرح بھی تو شکر ادا ہو جاتا ہے, نہیں ہو جاتا؟ آج چونکہ میری پیدائش کا دن ہے لہذا میں صدقات و خیرات زیادہ کروں گا. بہت باریک بات ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن آپ نے نہ صدقات و خیرات کا حکم دیا, نہ اس دن زیادہ صدقات و خیرات کیے, نہ زیادہ نمازیں پڑھی, کیونکہ نمازیں اور عید جمع ہو سکتی ہے. عید کے دن بھی زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. عید کے دن تو صدقات و خیرات زیادہ کیے جاتے ہیں, باقاعدہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے, اور قربانی کا گوشت صدقات و خیرات میں تقسیم کیا جاتا ہے. عید اور صدقات و خیرات جمع ہو سکتے ہیں, عید اور نمازیں جمع ہو سکتی ہیں, مگر عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتا. آپ نے روزے والی عبادت کر کے بتا دیا کہ میری پیدائش کا دن روزے کا دن تو ہو سکتا ہے, عید کا دن قطعاً نہیں ہو سکتا. نہیں آئی بات سمجھ بھائی؟ آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی پیدائش کا دن عید کا, کیونکہ عید اور روزہ خوشی جب ہوتی ہے نا تو بھوکا پیاسا نہیں ہوتا انسان. یہ کیسی خوشی ہے آپ کے, آج میرے بیٹے کی شادی ہے, میں 3 وقت کا کھانا نہیں کھاؤں گا. یار یہ کیسی شادی؟ آپ بولے آج میری شادی ہے اور میں نہ صبح ناشتہ کروں گا نہ رات کو کھانا کھاؤں گا, مجھے خوشی بہت ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی خوشی میں تو آدمی زیادہ دوسروں کو بھی کھا جاتا ہے. یہ کس قسم کی خوشی ہو رہی ہے کہ بھوک پیاس برداشت کی جا رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے عید کے دن روزہ رکھو تو زیادہ ثواب ہے, تو ہم کہتے ہیں نا یا اللہ پھر یہ جب بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے تو مزہ تو نہیں آئے. نہ تفریح پہ جا سکتے ہیں روزہ رکھ کے. تبھی رمضان میں دیکھو سارے پکنک پوائنٹ بند ہوتے ہیں, وہ روزہ خور ہی گھوم رہے ہوں گے, اس میں روزہ دار کوئی بھی نہیں ہوگا. نہ لوگ ساحل سمندر پہ رمضان میں جاتے ہیں, حتیٰ کہ شادیاں بھی نہیں کرتے, شادی ہال بھی بند ہوتے ہیں. رمضان روزہ رکھیں, یہ شادی وادی کا مزہ نہیں ہے روزہ. یہ تو عبادت کا مہینہ, بھوکے پیاسے پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے, تراویح پڑھو, نمازیں پڑھو. خوشی ہوتی ہے تو کھاتا ہے انسان, اور کھائے بغیر خوشی منا بھی نہیں سکتا. جب بھی خوشی ہوگی تو سب سے پہلے کھانے پینے کی بات آئے گی. جیسے دیکھو آپ کے امتحان میں نمبر اچھے آ گئے تو فون بولے بھائی آپ کسی کو بتاؤ گے میرے جناب میں ایون گریڈ سے پاس ہوں, فون کہے گا بھائی پھر مٹھائی ہونی چاہیے. یہ تھوڑی کہہ کہ اس خوشی میں آج رات کا کھانا نہیں کھائیں گے. کبھی ایسا سنا؟ اس خوشی میں آج رات کا کھانا نہیں کھائیں گے, کبھی سنا ایسے؟ ایک آدمی تھا, اس کا بیٹا پیدا ہوا, لوگ اس کے پاس آتے کہتے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. کہہ رہے مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوئی. لوگ چلے جاتے ہیں واپس, عجیب بات نہیں, اس کو خوشی نہیں ہوئی. پھر دوسرا ہے, حضرت بڑی خوشی ہوئی آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. کہتے آپ کو ہوئی ہوگی, مجھے نہیں ہوئی. چلیے السلام علیکم, چلے جاتے. جب کئی لوگوں نے اس طرح کہا اور ہر ایک کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ مجھے تو خوشی نہیں. ایک آدمی نے کہا بھائی تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے, صحیح سالم صحت مند, تجھے خوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے خوشی تو بہت ہو رہی ہے, لیکن مسئلہ ہو ان کے سامنے بول دو نا ہاں ہو رہی ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا پھر مٹھائی, پورے محلے کو میں مٹھائی کھلانا شروع کر دوں, میری تو جائیدادیں بک جائیں گے. کہہ رہے پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں, مٹھائی مانگتے ہیں, کوئی مٹھائی کی بات کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے دعوت کرو, کوئی کہہ رہا ہے لنچ کرو, کوئی کہہ رہا ہے ڈنر کرو. تو اس میں بڑی ٹینشن ہے, اس لیے آسان علی کہ نہیں. جب وہ لوگ کہتے ہیں خوشی نہیں ہو رہی تو اگلا مٹھائی کیسے مانگے گا, ویسے چلے جاتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ جب بھی خوشی ہوتی ہے سب سے پہلی توجہ انسان کی کس طرف جاتی ہے؟ خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ. یہ انسان کی فطرت ہے, اور شریعت نے انسان کی اس فطرت کی رعایت کی ہے, کیونکہ اسلام ایک نیچرل مذہب ہے, انسان کی فطرت کے خلاف حکم نہیں دیتا. تبھی رمضان کے بعد جب عید کا اعلان کیا گیا تو بتایا کہ اب روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ روزہ رکھ کے تم خوش نہیں ہو سکتے. نماز پڑھنا حرام نہیں ہے, بلکہ نمازیں تو مزید اضافہ کر دیا, 2 رکعت اور عید کی نماز آگے پڑھو, نماز بڑھا دی, صدقہ کی مقدار بڑھا دی گئی, لیکن روزے کو منع کر دیا گیا کیونکہ بھوکا آدمی خوش نہیں ہوتا. دیکھو رمضان میں روزے میں کیسے پھیکے پھیکے چہرے ہوتے ہیں اثر کے وقت, کولیسٹرول بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے, جتنا ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہوتا ہے اتنا بھی نہیں دیتا, ایسے مرجھائے سے آ رہے ہوتے ہیں, مرجھائے سے جا رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا ان کو. غصہ اتنا آتا ہے نا اثر کے بعد, جو بھوکے ہوتے ہیں. رمضان میں جتنے پھڈے اثر کے بعد ہوتے ہیں نا شہر میں, پورے سال کے پھڈے ایک پلڑے میں ترازو کے رکھو, اور صرف رمضان کے آخری اشرے کے پھڈے ایک پلڑے میں رکھو تو یہ والا پلڑا جھک جائے گا. اتنے پھڈے اور اتنے تگڑے پاورفل قسم کے پھڈے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر ڈرائیور کو بھی بھوک پیاس لگ رہی ہوتی ہے, کنڈکٹر کو بھی, مسافروں کو بھی. وہ اس سے چلا وہی گاڑی چلا یہاں سے, اس کو غصہ الگ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ جلدی پہنچنا ہوتا ہے افطاری کے وقت, ہر آدمی لڑ رہا ہوتا ہے.
ایسے موقع پہ کیا ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے؟ خوشی نہیں ہو رہی ہوتی انسان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اب دیکھو پیر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا, اور یہ اس نے اشارہ دے دیا کہ قیامت تک اب میری امت میری پیدائش پہ عید منا نہیں سکتی, تصور ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے. اس کی ایک اور دلیل, جمعہ کا دن مبارک اور مقدس دن ہے یا نہیں ہے نا مقدس دن. جمعے کو بھی مجازی عید کہا گیا ہے, چھوٹی عید ہے, خوشی کا دن ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو نہانے دھونے کا بھی حکم دیا. صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں ہم, عید جمعے کی نماز آ کے پڑھتے ہیں. یہی خطبہ جو عید میں ہوتا ہے وہی جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. عید کی نماز خطبے کے بغیر نہیں ہوتی, جمعے کی نماز خطبے کے بغیر نہیں ہوتی, چونکہ یہ دن بھی خوشی کا دن ہے. لہذا اس بارے میں بھی صحیح حدیث ہے, لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم, فرمایا جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کرو. صحیح حدیث ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے, جمعرات کا بھی, جمعے کا بھی, ہفتے کا بھی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے, اس کے لیے تو جائز ہے. لیکن اسپیشلی کوئی جمعے کا روزہ اس لیے رکھے کہ آج کا دن مقدس دن ہے, بڑا دن ہے, لہذا میں روزہ رکھوں گا, اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ علماء نے جب یہ حدیث دیکھی نا کہ جمعے کے دن, حالانکہ جمعے کے دن کو روزہ رکھنا جائز ہے, جائز ہے, اس کو خاص نہ کرو. خاص کا مطلب کیا؟ جمعے کو یہ سمجھ کے روزہ رکھنا کہ آج چونکہ جمعہ ہے اس لیے رکھوں گا میں, یہ صحیح نہیں. اس لیے تھوڑی ہے. ویسے ہی کوئی رکھتا آ رہا ہے, جیسے کسی کی عادت ہے مہینے کے 3 روزے رکھنے کی, تو وہ 3 اتفاق سے ان میں ایک دن جمعے کا آ رہا ہے, یا کوئی قضا روزہ رکھ رہا ہے, یا جناب کوئی ویسے ہی کسی کا ارادہ 10 روز اس میں جمعہ بھی آ گیا, تو ٹھیک ہے رکھ لیں. اسپیشلی جمعے کا رکھنا کہ آج کا دن چونکہ مقدس دن ہے, بڑا دن ہے, آج میں روزہ رکھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا. حالانکہ جمعے کے دن تمام عبادتوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے سوائے روزے کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عید کا تھوڑا سا تصور ہے جمعے کے دن. اور مزید چلیں, جمعے کی رات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع کیا ہے. فرمایا کہ جمعے کی جو رات ہے, یعنی جو تھرسڈے گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو جمعے کی رات کہتے ہیں نا, یعنی جس کے بعد اگلے دن جمعہ ہے, اس رات کو اللہ کے لیے فرمائے عبادت کے لیے خاص نہ کرو. ہاں, یعنی جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے شب جمعہ, اس رات کے بارے میں فرمائے اسے عبادت کے ساتھ خاص نہ کرو. خاص کرنے کا یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ پورا ہفتہ عبادت کرتے نہیں, لیکن جمعے کی رات کو اٹھ کے یہ سوچتے ہو کہ آج چونکہ مقدس دن ہے لہذا میں آج کی رات عبادت کروں گا تاکہ مجھے زیادہ ثواب مل جائے. یہ صحیح نہیں ہے. ویسے کوئی روز تہجد پڑھتا ہے, اس رات کو بھی پڑھے تہجد, منع نہیں ہے عبادت, لیکن اس رات کو اضافی فضیلت دینا, حالانکہ جمعے کا دن بالاتفاق تمام دنوں کا سردار ہے, تمام دنوں کا سردار ہے. منع کیا کیونکہ اس میں عید کا تصور ہے, اس دن کے اندر عید کا کانسیپٹ ہے, تھوڑا تھوڑا عید کا جو ہے نا اس میں تھوڑا سا تصور ڈالا گیا ہے. اب یہاں بھی ایک بات بتا دوں, اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عیدین کی جو راتیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, ان راتوں کو بھی عبادت کی کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ عید کی رات کو عبادت کرنا, اس کی بڑے فضائل بیان کرتے ہیں, لیکن اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. عید الفطر کی رات کو عبادت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے, عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں, بلکہ اس کے مخالف پر دلائل قائم ہیں. وہ دلائل کیسے قائم ہیں؟ دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج غروب ہوتا تھا, سورج جب غروب ہوتا تو افطاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی فرمایا کرتے تھے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب ہمارا روزہ نہیں ہے, اب خامخواہ میں بھوکا پیاسا رہیں گے اور اس میں ثواب سمجھیں گے تو یہ بدعت عمل بن جائے گا. جب تک اللہ نے پابندی لگائی پابند رہیں گے, جب پابندی اٹھی تو ہم یہ بتانے کے لیے کہ پابندی اٹھ گئی ہے فوراً کھائیں گے فوراً پیئیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا. یہ جلدی کیوں حکم دیا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا. تو یاد رکھو, رمضان میں 2 عبادتیں ہیں, ایک دن کا روزہ اور ایک رات کی تراویح اور تہجد. یہ مستقل دونوں عبادتیں, دونوں رمضان کے ساتھ خاص ہیں. تہجد کی جو فضیلت رمضان میں وہ دوسرے سال پورے سال میں نہیں ہے, تبھی رات کو جاگنے کا بہت حکم دیا ہے. اب جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو یہ دونوں عبادتیں مرتفع ہو گئیں. سمجھ رہے ہیں نا, جو رمضان کے ساتھ خاص تھی یہ دونوں عبادتیں کیا ہو گئی؟ ختم. لہذا عید کی رات کو یہ سمجھنا کہ آج میں عبادت کروں گا تو زیادہ ثواب ملے گا,
یہ اس اصول اور قیاس کے بھی خلاف ہے اور صحیح حدیث سے بہرحال ثابت نہیں ہے. ویسے بھی ایک بات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے نا، انعام کی رات. تو جو انعام کی رات ہوتی ہے وہ عبادت کی رات نہیں ہوتی. جیسے عید کا دن انعام کا دن ہے نا، انعام کا دن کا کیا مطلب؟ روزے رکھے اب اللہ سے تمہیں اس کا اجر ملے گا. تو جو رزلٹ کا دن ہوتا ہے وہ امتحان کا دن نہیں ہوتا. اسی طرح رمضان کی راتوں میں جو عبادتوں میں تھکایا جا رہا تھا، عید کا چاند نظر آتے ہی وہ عبادت کیا ہو گئی؟ ختم. باقی کوئی تہجد کا معمول ہے تو وہ عید کی رات میں تہجد پڑھے، جس کا معمول نہیں ہے وہ نہ پڑھے. پوری رات پورا سال سوتا رہا ہے تو ایک دن اور سو جائے، اس لیے سو جائے کہ چلو کل عید کا دن میں جاگ کے گزاروں گا، ذرا اچھا گزر جائے گا تھوڑا کھاتے پیتے، ورنہ پوری رات عبادت کرے گا. اب بعض لوگ اس کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ عید کی جس نے احیا لیلۃ الفطر، جس نے عید کی رات کو زندہ کیا، پوری رات جاگا رہا، تو یہ فضیلت. میرے بھائی جب پوری رات ایک آدمی عید کی رات جاگے گا تو وہ پھر عید کی صبح کو خوشی کیسے منائے گا؟ اس کو تو اونگ رہا ہوگا، لوگ مل رہے ہوں گے اس سے آ کے، حضرت خیریت سے ماشاءاللہ عید مبارک. وہ سوتے سوتے کبھی گردن میرے دھڑک رہی ہے اور تہجد پڑھ پڑھ کے آنکھیں اندر کو چلی گئی ہوں گی، رنگ اس کا نیلا پیلا ہو گیا ہوگا. تو جیسے عید کا دن کھاتا پیتا اچھا لگتا ہے انسان، اس طرح عید کی رات کو انسان آرام کر لے، لیکن جس کا پہلے سے معمول ہے وہ کرے عبادت. بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی لاشعوری طور پر آ گئی ہیں جن کی کوئی تحقیق سے ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آ گیا نا، پورا عید کا تصور یہ جب ہے جب 12 ربیع الاول کو مان لیا جائے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہے، ورنہ حقیقت تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کی پیدائش کا دن ہے ہی نہیں. تو اس دن یہ بدعتی لوگ عید مناتے ہیں، ناچتے ہیں، اور ایسی عید مناتے ہیں کہ ایسی عید الفطر میں نہیں مناتے جس کا نبی نے منانے. بتاؤ عید الفطر میں کوئی بریک ڈانس کرتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ بریک ڈانس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب 12 ربیع الاول پہ صرف ناچا نہیں جاتا، باقاعدہ بریک ڈانس ہونے لگے. یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں آپ کو کیسے ہوتا. میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو دیکھا کہ گرین چینل والوں کی گاڑی رکی، میں بائک پر پیچھے، ایک دم وہ سارے چینل والے نیچے اتر کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے ڈانس کر رہے ہیں. میں نے کہ ان کو کیا ہو گیا؟ اچھا بولے داڑھیوں والے، داڑھی والا ناچتا ہوا ویسے ہی اچھا نہیں لگتا. گھوم رہے ہیں، رقص ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ، رسول کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، تو ناچ رہے ہیں. تو یہ تو میرے بھائی اتنا خوش تو عید میں نہیں ہوتا، عید الفطر میں نہیں ہوتا. تو 12 ربیع الاول کو دیکھو، خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے. خوش ہونے پر نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ اللہ کی طرف سے. خوش تو کبھی بھی ہو سکتا ہے انسان. اگر کسی کو ربیع الاول کے مہینے سے محبت ہے اس لیے کہ اس مہینے میں نبی علیہ السلام آئے ہیں، کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو نبی کی مناسبت سے اس مہینے سے محبت ہو گئی. لیکن اس محبت میں آپ اپنی مرضی سے کوئی عبادت نہیں کر سکتے. اگر آپ، کیونکہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جتنا ہے اتنا کرنا پڑے گا. روزہ پیر کے دن تو ثابت ہے، 12 ربیع الاول کا روزہ بھی ثابت نہیں ہے. نبی نے پیر کے دن رکھا، 12 ربیع الاول کو نہیں رکھا روزہ. تو نہ 12 کو رکھا نہ 9 کو رکھا، یہ عمل بدعت ہے. یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، اور تو کوئی غلط فہمی نہیں پہلی محرم کے بارے میں. عاشورہ کی بڑی بڑی فضیلت، آدم علیہ السلام کی پیدائش کہتے ہیں اس دن ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، قیامت آئے گی. یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ چیز، ٹھیک ہے نا؟ کیا کروں، نہیں ہے میرا تو قصور نہیں ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں ہر چیز کے بارے میں یہی کہہ دیتے ہیں ثابت نہیں ہے. تو بھائی میرا تو قصور نہیں ہے، اس میں ثابت نہیں ہے. جو کہتے ہیں ان سے دلیل مانگو. کہاں ہم حدیثوں کی تحقیقات بتائیں گے اس میں یہ راوی، ابن حجر نے اس راوی کے بارے میں یہ لکھا ہے، علامہ ذہبی نے اس کو کذاب اور دجال لکھا ہے. جو مشہور محقق حضرات گزرے ہیں اسماء الرجال کے، جن کی بات معتبر سمجھی جاتی ہے، ان حضرات نے ان راویوں کو کذاب اور دجال اور ضعیف لکھا ہے. تو پھر تو کوئی ان کی رائے سے ہٹ تو نہیں سکتا نا. یا تو کوئی کہ میں ایسا محدث ہوں، میں اپنے پہلوں میں سے کسی کی بات کو مانتا ہی نہیں ہوں، سارے ایسے ہی تھے، ٹھیک ہے پھر، لیکن اس کی کوئی نہیں مانے گا پھر ایسے آدمی کی. یہ ذہن میں رہے. تو یہ خوب یاد رکھیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو امام شافعی کو نہیں مانتے. میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، نہ مانو، تم خود مجتہد بن جاؤ، لیکن عوام کو آپ مجبور نہیں کریں گے آپ کی رائے پہ چلیں، کیونکہ آپ ان سے بڑے عالم نہیں ہو. صحیح ہے نا؟ عوام پھر بھی آپ کی بات نہیں مانے گی، عوام انہی کی بات نہیں. وہ آپ سے پہلے تھے، آپ سے بڑے تھے. آپ اپنی تحقیق اپنے پاس تو رکھ سکتے ہیں. آپ جانیں قیامت میں اللہ آپ کو جو حساب لینا ہوگا لے گا، لیکن اس کو دوسروں پہ آپ مسلط نہیں کر سکتے. دوسروں پہ وہی بات بتائی جائے گی جو آپ سے بڑے پہلے گزر چکے ہیں. تو حدیث کے بارے میں بھی ایک میری اور آپ کی تحقیق ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو ہم سے پہلے محدثین، امام بخاری، امام مسلم،
یہ بڑے بڑے محدثین گزر چکے ہیں, ان کی تحقیق مانی جاتی ہے. آج کسی آدمی کے نہیں میری تحقیق اس کے خلاف ہے تو وہ اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا, تو کون ہے 15ویں صدی میں پیدا ہو کے بات کر رہا ہے. تو یاد رکھو اس بارے میں احادیث صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. البتہ میں نے بتایا کہ اگر کسی عالم سے اس کے خلاف سنے پھر علماء سے بدگمان نہ ہو. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو, کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر چیز میں پوری تحقیق کر کے بات کرتا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں ایک بات کرتا ہوں, اڑوس پڑوس کی مسجدوں میں امام لوگ کبھی کوئی محرم کی فضیلت میں بیان کر دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. اب یہ نوجوان طبقے کو شر پھیلانے کا موقع ملتا ہے. یہ مولوی صاحب کے پاس جا کے کہتا ہے وہ مولانا طارق مسعود صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ 100% غلط, بالکل کچھ نہیں. اب وہ بولیں گے یار یہ طارق مسعود صاحب یہ پتہ نہیں کوئی نیا فرقہ تو نہیں بنا رہے ہمارے خلاف. اب وہ پھر میرے بارے میں مبالغہ شروع کر دیں گے. وہ تو جانتے ہیں, وہ تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں, وہ تو وہابی بھی اس سے بھی کچھ آگے کی چیز ہے, وہ تو دیوبندی نہیں ہے. تو وہ ایک کہہ رہا تھا نا وہابڑے, وہابی کی سپرلیٹو ڈگری آئی ہے وہابڑا, وہ تو وہابڑے ہیں, وہ تو کسی چیز کو نہیں مانتے. ایسی چیزوں نفرتیں پھیلتی ہیں. سنو, ادھر سن لیا ادھر بھی سن لیا, جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے عمل کر لیں. باقی ضروری تھوڑی کہ کسی کے پیچھے پڑ جائے. ممکن ہے وہ ایک بات غلط کر رہا ہوں, میں 2 باتیں غلط کر رہا ہوں, یہ والی صحیح کر رہا ہوں, باقی اس کے علاوہ پتہ نہیں میں شاید کتنی غلط کر رہا ہوں. 100% کون ہوتا ہے جو ہر بات صحیح کرتا ہے؟ سبیل وغیرہ لگانا یہ تو بچکانہ حرکتیں ہیں. سبیل یہ کس خوشی میں لگاتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں خوشی بھی غم بھی اکٹھا چل رہا ہے. غم کا تقاضا یہ کہ پانی نہ پلاؤ. امام حسین کو جب پانی نہیں ملا تھا تو آپ شربت کیوں پلا رہے ہو لوگوں کو؟ یہ کیسی بات ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ غم حسین میں ایک اصل میں تو مرثیہ اس طرح ہے, غم حسین میں بپا ہر طرف ماتم ہے. اصل میں یہ ہے غم حسین میں بپا ہر طرف ماتم ہے اور شور ہے اور غم ہے, کوئی ایسا مصرع ہے. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا, کہہ رہے ہیں جب میں 10 محرم میں نے دیگے پکتی بھی دیکھی, حلیم اور اونڈے اور شبیلے, تو اس کو انہوں نے یہ بنایا غم حسین میں جتنا بھی کھا لو وہ کم ہے. غم حسین میں جتنا بھی کھا لو وہ کم ہے, ہر طرف دیگ پہ دم ہے. اس طرح وہ مجھے پورا شعر یاد نہیں آ رہا, جہاں بھی جاؤ دیگ پہ دم ہے. یہ کیسا ہے؟ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یعنی دوست کی جدائی میں, علیحدگی میں انسان اس کو دوست کو یاد کر کے موٹا ہوتا ہے یا دبلا ہوتا ہے؟ بتاؤ بھائی, دبلا ہوتا ہے نا. لیکن یہ ایسا غم ہے کہ فراق یار میں گھل گھل کے دبلے ہونے کے بجائے ہاتھی ہو گئے. اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. دیکھو اگر کسی نے حضرت حسین کی یاد منانی ہے, اور یقیناً آپ اہل بیت میں سے ہیں, نبی کے نواسے ہیں, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, بڑے فضائل ہیں, لیکن جو حضرت حسین سے حقیقی محبت کرے گا تو وہ حضرت حسین کے راستے پر چلے گا. اور حضرت حسین کا راستہ کیا ہے جو کربلا میں جو سبق ملتا ہے؟ دین کی خاطر گردن کٹا دینا. اور یہ گردن آج دین کی خاطر کون کٹا رہا ہے؟ افغانستان میں طالبان کٹا رہے ہیں گردن. یہ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ امریکیوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں, گردنیں کٹا رہے ہیں. وہ یہ والا راستہ ہے حضرت حسین کا. 10 محرم کو اگر آپ کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہو جاتا ہے, یا دین کی دنیا میں دین کی اشاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, دین کی تبلیغ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ میں ان تمام جذبوں میں سے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو رہا, اور آپ میں جناب دسترخوان کو وسیع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پہلے ہی مسلمان اتنا کھاتا ہے. کل ایک صاحب نے دعوت دی آپ تشریف لے آئیں, میں نے کہا میں نہیں لا سکتا تشریف, تو اتنا کھا رہا ہے اور مختلف بہانوں سے کھلائی. اسلام میں روزے کا حکم ہے, روزہ عبادت ہے, کھانا عبادت نہیں ہے. روزہ عبادت ہے تاکہ مسلمان پھرتیلا ہو, دبلا پتلا اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اتنے موٹے کھا کے توندے. ایک یہودی عالم کی اللہ کے نبی نے توند دیکھی. دیکھو ایک تو توند انسان کی پیٹ کی خرابی سے نکل جاتی ہے, جیسے ہمارے یہاں کراچی میں پانی صحیح نہیں, پیٹ نکل آتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کا پیٹ نکلا ہوا دیکھیں بدگمان نہیں ہونا. پیٹ نکلتا ہے حرام کھا کے, جیسے کہ پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو, میں بھی بتاؤں گا, نام لوں گا تو پھر مناسب نہیں ہے. تو یہ والی جو توند ہے نا, اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی عالم کی توند دیکھی, جو لوگوں سے وہ نیاز اور یہ چیزیں کھا کے نا کافی پھول گئے تھے خوشی سے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا کیا تو نے تورات میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے عالم سے, ایسے شخص سے نفرت ہے جو موٹی توند والا ہو.
یعنی مطلب یہ کہ ایسے کھا کھا کے موٹا ہوگا. تو اسلام میں تو اتنا کھانے پینے کا نہیں ہے. تبلیغ میں نکلو تو تبلیغ والے ایک بات کہتے ہیں نا, کم کھانا, کم سونا اور کم بولنا. اب معلوم نہیں, میں جب پہلے جاتا تھا تو یہ سنتے, اب کا پتہ نہیں کہتے ہیں نہیں کہتے ہی ہوں گے انشاءاللہ, اچھی بات ہے. کم کھانا, کم بولنا اور کم سونا, یہ تینوں ایک اچھی صفت ہے. ایک شخص آئے نبی علیہ السلام کے پاس, کافر تھا, کافر. صحابہ کو نبی علیہ السلام نے دودھ پلایا, اس کافر کو بھی, وہ 7 پیالے پی گیا. 7 کے بعد جا کے اس کا پیٹ بھرا ہے اچھی طریقے سے, ٹھیک ہے. پیالے بھی پہلے بڑے بڑے ہوتے تھے. اگلے دن آیا, کلمہ پڑا, مسلمان ہو گیا, یعنی یا تو اسی مجلس میں مسلمان ہو. اگلے دن جب دوبارہ آیا, اللہ کی نبی نے اسے 1 پیالہ دودھ کا دی, وہ پی گیا. آپ نے دوبارہ دیا تو اس نے کہا میں سیر ہو چکا ہوں. اس نے کیا کہا, میں سیر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکافر یاکل فی 7 امعاء والمؤمن یاکل فی اناء واحد. فرمایا کافر 7 آنتیں بھرتا ہے اور مسلمان 1 آنت بھرتا ہے. کیا مطلب, دین پر آنے کے بعد اس میں قناعت, یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. دنیا ضرورت کی چیزیں ٹھیک, اور کافر ہوس ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بس کھا جاؤں, میں ساری لذتوں پہ قربان ہوں, کھا جاؤ, اپنا بھی کیا دوسروں کا بھی کھا جاؤ. دیکھو کھا رہے ہیں نا, امریکہ کتنا مالدار ملک ہے, لیکن بیچارے غریب مسکین افغانوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا. وہ ادھر کا بھی پیٹرول چھین لو, عراق سے بھی نکال لو, حالانکہ تمہارے پاس اتنا ہے. سعودیہ کا بھی سارا پیٹرول لے جا رہا ہے. یہ ہوس ہے, ہوس. تو یہ پیٹ میں بھی اسی طرح بھرتے ہیں. تو کتنی بڑی ترغیب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. 1 آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. تو ایک طرف یہ تلقین ہے روزے رکھو. اللہ کے نبی اتنے روزے رکھتے تھے, روزے پہ روزے رکھنا شروع کر دیتے. ایک صحابہ کو بھی یہی سکھایا. کوئی ایک حدیث نہیں ہے کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیے آج کے دن میں کون سا حلوہ پکاؤں. ایک بھی حدیث نہیں. یا رسول اللہ آپ فرمائیے آج کے دن میں کون سی قسم کی بریانی پکاؤں, یا بکری کا شانہ روسٹ کر کے کھانا پسند فرمائیں گے, یا ران کا گوشت یا کوفتے بناؤں. ایسا ایک بھی نہیں ہے. جمعرات کو میں نیاز نکالنی ہے تو میں کس کے نام پہ نیاز نکالوں, یا محرم میں کنڈے پکانے ہیں تو کس طریقے سے پکاؤں, کنڈوں میں تافتان مناسب رہیں گے یا نان پہ گزارا ہو جائے گا. کوئی بھی حدیث نہیں ہے. لیکن ایسی درجنوں حدیثیں ہیں. صحابی آ رہے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے, ہاں یا رسول اللہ میں موت تک روزے رکھوں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں گا, موت تک روزے رکھوں گا. روزے رکھنے کی ترغیبیں حدیثیں ہیں, کھانے پینے کی نہیں. تو ایک صحابی آئے, اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں, ساری زندگی روزے رکھوں گا, مجھے اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم میں اس کی طاقت نہیں ہے, کچھ کم کرو, اور ایسا کرو کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو بس. اور فرمایا کہ یہ 3 روزے پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے. وہ لوگ نیکی پہ حریص تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 روزے پورے سال کے برابر تو ہوں گے, لیکن اگر پورے سال رکھوں پھر کس کے برابر ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں 3 ہو, صحیح ہے, صحیح. 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے نا, حدیث میں ہے. تو پورا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت. یہ نہیں پتا جب 3 دفعہ قل اللہ کا پورے قرآن کے برابر, تو پورے قرآن کا ثواب پھر کتنا زیادہ ہوگا, پورے قرآن کا بہت زیادہ ہوگا ثواب. تو ان صحابی کو نبی نے فرمایا کہ دیکھو, اور دلیل بھی دی اللہ کے نبی نے, فرمایا 1 نیکی اللہ کے دربار میں 10 نیکیوں کے برابر, تو 1 روزہ 10 روزوں کے برابر, اور 3 روزے 30 روزوں کے برابر. دلیل بھی دے دی, 3 روزے 30, تو 1 مہینے میں 3 روزے رکھ لیے تو پورے 30 روزوں کا ثواب, اور 12 مہینے یہ کام کر لیا تو پورے سال کے روزوں کا ثواب. لیکن صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے. 3 تو کچھ بھی نہیں, جوان آدمی ہوں, 3 سے زیادہ رکھ سکتا ہوں میں. آپ نے تھوڑا سا بڑھایا, فرمایا میں اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں. جب بڑھاتے گئے پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر تم داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھو, 1 دن روزہ 1 دن ناغہ, 1 دن روزہ 1 دن ناغہ. اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے, 1 دن ناغے کے بغیر رکھ سکتا ہوں میں. آپ نے فرمایا لا افضل من ذلك, اس سے افضل روزہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. بس جو بات کہہ دی ہے اس پہ عمل کرو. 1 دن روزہ 1 دن, ساری زندگی وہ صحابی یہی کرتے رہے, 1 دن روزہ 1 دن ناغہ, 1 دن روزہ 1 دن. یہ مشکل ہے, علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ روزے رکھنے سے 1 دن روزہ کر کے 1 دن ناغہ, یہ مشکل ہے, کیونکہ روز روزے رکھنے سے عادت پڑ جاتی ہے. 1 دن رکھو پھر 1 دن نہیں رکھو, تو روٹین روز چینج ہوتی ہے انسان کی, اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان صحابی نے رکھے. تو صحابہ کرام نبی کے پاس یہ نہیں آتے تھے آج جمعرات کی نیاز کس کون سے پیر کے نام پہ, فقیر کے نام پہ نکالوں یا آپ کے نام پہ نکالوں.
جو میت کے ایصال ثواب بھی کھلائی پلائی کے ساتھ ہو رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ یہ نہیں کسی غریب کو چپکے سے صدقہ خیرات کر دیا جائے. تو بھائی خدا کے لیے اپنے دین کو نہ بگاڑو. دیکھو ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ لائے جائیں گے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے، فرشتے ان کو بھگا دیں گے وہاں سے. آپ علیہ السلام فرمائیں گے تم ان کو کیوں بھگا رہے ہو؟ ان کی صورتیں یہ تو میری امتی ہیں. تو اللہ کے وہ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ کے امتی ہیں، مگر انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں ایسی تبدیلیاں کر دی تھی جس کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا، بدعتی لوگ ہیں یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ مجھ سے. بدعتی کے ماتھے پہ کتنے محراب کیوں نہ ہو، کتنی خوبصورت پگڑیاں کیوں نہ باندھی ہوئی ہوں، کتنا سجدے میں رو رو کے اللہ کو مناتا کیوں نہ ہو، لیکن اس نے شریعت میں اگر زیادتی کر لی، اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر لی، اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل مردود ہے. دیکھو نماز میں ہم ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں نا، 3 کر لیں تو نماز برباد ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اب کوئی 3 سجدے کر رہا ہے، آپ اسے آگے کہیں 3 غلط ہے، کہ دیکھو مجھے سجدہ کرنے سے روک رہے ہیں لوگ، مجھے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے سے روک رہے ہیں، میں کوئی چوری تھوڑی کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے ناک رگڑ رہا ہوں. تو ہم کہیں گے بھائی نبی نے جس طریقے سے بتایا بس 2 سجدے کی ایک رکعت میں، آپ اس رکھیں. اب ان کو کہا جائے نا یہ کنڈے اور یہ حلے میں اور یہ چیزیں نہ کرو، لوگ امام حسین کی یاد منانے سے منع کیا جا رہا ہے، نبی کا دن پہ خوشی ہونے سے منع کیا جا رہا ہے. میں نے وہ انٹرنیٹ پہ کلپ میرا گیا ہوا ہے، اس میں کہ میں نے یہ سوال کیا ہے کہ بھئی جو اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں ان سے کچھ سوالات کیے میں نے کہ اللہ نے اپنے نبی کو سارے اختیارات دیے تھے یا کچھ اختیارات دیے تھے. سارے اختیارات دیے تھے تو پھر اللہ سے کب مانگے، نبی سے کب مانگے؟ جب ساری اللہ نے نبی کو دے دی ہے تو اگر کوئی ساری زندگی اللہ کے نبی سے ہی مانگتا رہے تو کیا خرابی ہے؟ دوسرا سوال یہ کہتے ہیں اگر بعض اختیارات نبی کو دیے ہیں سارے نہیں دیے تو وہ بعض کون کون سے ہیں، اس کی لسٹ ذرا پلیز بتا دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر دیے تو بتائے تو ہوں گے نا امت کو یہ والے، ورنہ فائدہ کیا اختیارات دینے کا جب امت کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اولاد کس سے مانگنی ہے اور رزق میں برکت کس سے مانگنی ہے. تو پتہ تو ہونا چاہیے نا یہ اختیارات دیے. کتنا معقول سوال ہے. انٹرنیٹ پہ جب یہ سوال گیا کہ بھئی یہ یا رسول اللہ مدد کہنے والوں سے چند سوالات، تو اتنی موٹی موٹی گالیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میں نے جب وہ کمنٹس ہوتے ہیں نا پڑھتا ہے آدمی، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں نے ایک دن کھول کے دیکھا، میں نے کہا کتنے لوگوں نے سنا ہوگا کمنٹ ہوئے وہابڑے دیوبندی. ایک نے بھیجا تیرے اس طرح سے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے نبی کی شان کم نہیں ہو جائے گی، نبی کی شان کم تھوڑی ہو جائے گی. نبی کل بھی مختار کل تھے، آج بھی مختار کل ہے، کل بھی مختار کل رہے. یہ جواب دیا جا رہا ہے. تو ایسے کمنٹس آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ وہابی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ایسے گستاخ ہے. آخر میں ایک نے تھوڑا عقل مند تھا ان میں، اس نے کہا اس وہابی کو کسی دلیل سے جواب دو پھر یہ خاموش ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی اسی چینل کا، لیکن سوال کیا لکھ کے بھیجا، اس وہابی کو کوئی دلیل دو، دلیل، اس سے یہ خاموش ہوگا ورنہ یہ چپ نہیں ہوگا. دلیل ہے ہی نہیں، کہاں سے بیچارے تھے. جماعت المسلمین والوں کا نام سنا ہوگا، میں نے ان پہ بھی ایک اشکال جماعت المسلمین کے نام سے چھوٹا سا کلپ شائع کیا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جماعت المسلمین ایک نیا فرقہ بنایا، یہ کسی کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا جب امت میں اختلاف، بس یہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، امت میں جب اختلاف ہوگا نا تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا، یہ حدیث پیش کرتے ہیں. حالانکہ یہاں امام سے مراد مسلمانوں کا خلیفہ ہے. خلیفہ یہ نہیں کہ کماڑی میں یا جوہر آباد میں بیٹھ کے کسی کو رجسٹریشن کروا لیا آپ نے، وہ مسلمانوں کا امام بن گیا. تو اس حدیث میں یہ پیش کرتے ہیں کہ جب فرقواریت ہو تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا، ان تمام فرقوں سے دستبردار ہو جانا. تو وہ کہتے ہیں ہم تمام، نہ ہم حنفی ہیں، نہ شافی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ تبلیغی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، سارے فرقے غلط ہیں. ہم تمام سے دستبردار ہو کر آؤ جماعت المسلمین میں اور اس کے امام کو لازم پکڑو. اب کوئی پوچھتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کون ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ صاحب ہمارے امام ہیں اور ہم جماعت المسلمین ہیں. دلیل کیا جماعت المسلمین؟ تم دلیل یہ کہ رجسٹریشن نمبر، تاریخ اور جماعت کا نام کیا ہے؟ ٹھپا جماعت المسلمین، یہ دلیل ہے. میں نے کہا کل کوئی ہندو رجسٹریشن کروا کے لے آئے تو میں نے پھر اس سے میں نے یہ انٹرنیٹ پہ کلپ شائع کیا ہے. میں نے کہا دیکھو دھوکہ نہ دو مسلمانوں کو. نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جماعت المسلمین، نبی جی کا مثلا مسلمانوں کی جماعت اور اس کا امام، حنفی شافی مالکی یہ سب مسلمانوں کی جماعت ہیں، سارے مسلمان ہیں. یہ رہا ان کے نام الگ الگ کیوں ہے، اس کی وجہ پھر میں کسی اور وقت بیان کروں گا ورنہ بیان لمبا ہو جائے گا. جیسے قراتوں میں اختلاف ہے نا، قرات عاصم ہے، امام کسائی کی قرات ہے، اس لیے کہ وہ امام کسائی سے نقل ہو کے آئی ہے.
تو فقہ حنفی امام ابو حنیفہ سے نقل ہو کر آیا ہے، ورنہ یہ فقہ نبی کے دور میں بھی موجود تھا. امام شافعی کا فقہ نبی کے دور میں تھا، امام مالک، امام محمود سارے فقہ تھے، لیکن جن واسطوں سے آئے ہیں تو ان کی نسبت ان واسطوں کی طرف کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ یہ دین سے الگ کوئی سلسلے ہیں. تو میں نے ان سے سوال یہ کیا جماعت المسلمین والوں سے کہ بھائی نبی نے تو فرمایا تھا فرقواریت کے دور میں جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا، اور پوری حدیث یہ ہے کہ اگر جماعت المسلمین اور اس کا امام نہ ملے تو پھر درختوں میں، جنگلوں میں جا کے درختوں کے پتے چبا کے، جڑیں چبا کے گزارا کرنا، تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا. میں نے کہا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کا خیال اگر یہ تھا یہ سارے فرقے نئے نئے پیدا ہو گئے ہیں تو آپ جماعت المسلمین کو تلاش کرتے، نہیں ملتی تو کہاں چلے جاتے؟ جنگل میں. آپ نے تلاش کی، نہیں ملی تو کیماڑی میں آپ نے خود بنا لی. آج سے 25-30 سال پہلے بنانے کا ذکر کس حدیث میں؟ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اگر نہ ملے تو پھر خود سے بنا لینا. تو حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ایک صاحب نے اب جب یہ انٹرنیٹ پہ کلپ گیا ہے تو کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ مولوی صاحب تم وہی کام کرو جو یہودیوں کے علماء کرتے تھے. جواب دیکھو، عجیب عجیب، کوئی دلیل کا جواب نہیں دے رہا. ایک آدمی کو پھر میں نے خود فون کیا، مجھے بہت تنگ کر رہا تھا وہ، تو میں نے خود فون کیا، میں نے کہا آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ نبی نے بنانے کا تو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بنائی تھوڑی، ہم نے تو زندہ کی ہے. یہ تو نبی کے دور میں بھی جماعت المسلمین تھی، اور دلیل انہوں نے دی صحیح بخاری کی دلیل. صحیح بخاری کی دلیل وہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عید کے دن جماعت المسلمین کے ساتھ عورتیں بھی نماز میں شرکت کریں. یہ حدیث ہے، جماعت المسلمین کے ساتھ عورتیں بھی نماز میں شرکت کریں. تو انہوں نے کہا دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت المسلمین نبی کے دور میں بھی موجود تھی. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ یہ دھوکہ ہے الفاظ کا. حدیث کا ترجمہ یہ نہیں ہے جماعت الحدیث ہے مسلمانوں کی جماعت میں شرکت کریں، یہ ترجمہ ہے. دیکھو جماعت المسلمین اور مسلمانوں کی جماعت میں ایسے ہی فرق ہے جیسے ابو حنیفہ میں اور حنیفہ کے ابو میں فرق ہے. ہر حنیفہ کا ابو حنیفہ تھوڑی ہوتا ہے. ہر غلام احمد کا غلام تھوڑی ہوتا ہے. غلام احمد ایک نام ہے، اور احمد کا غلام کوئی صاحب ہوں گے، ان کا نام کچھ اور ہوگا. نہیں ہے بات. عبداللہ، ہر آدمی جو اللہ کا بندہ بن کے رہے اس کو عبداللہ نہیں کہتے. عبداللہ اسی کو کہتے ہیں جس کے باپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہوگا. تو حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جماعت المسلمین سے مراد مسلمانوں کی جماعت میں شرکت کریں. یہ مطلب نہیں کہ جماعت المسلمین نام کا جو فرقہ بنا لے اس میں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے حدیث میں یہ بھی آتا ہے دعوت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں. اب وہاں دعا میں یہ نہیں کرتے دعوت المسلمان، کہتے ہیں مسلمانوں کی دعا میں. اور جہاں نماز کا ذکر آیا تو مسلمانوں کی جماعت میں شرکت کریں. خدا کے بندو تم پورا ترجمہ یا تو دونوں میں یوں کرو کہ جماعت المسلمین اور دعوت المسلمین میں شرکت کریں، یا پھر دونوں طرف یہ ترجمہ کرو مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کی دعا میں. ایک طرف ترجمہ کر رہے ہیں جماعت المسلمین کی نماز میں شرکت کرو، اور آگے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی دعا میں. یہاں مسلمانوں کی کاکی کے ایک لفظ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہاں دعوت المسلمین کا ہو نا. دوسری بات یہ کہ اگر اس وقت جماعت المسلمین تھی بالفرض، آپ کہہ رہے ہیں آج ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہے، تو زندہ وہ چیز کی جاتی جو پہلے سے موجود ہو. جو غائب ہو جائے اس کو زندہ نہیں کیا جاتا، اس کو دریافت کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے کہیں سے. ٹھیک ہے نا. جماعت المسلمین اس دور میں اگر وہ تھی تو اس دور کے بعد آپ 1000 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو مسلمان 4 مسلک میں نظر آئیں گے: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. اور بہت تھوڑے سے اہل ظاہر، جن کو جو آج اہل حدیث مسلک جس میں چل رہا ہے، بہت تھوڑے سے وہ ملیں گے. ورنہ امت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور تھوڑے سے اہل حدیث. تو ان سے پوچھو اس وقت جماعت المسلمین کہاں گئی؟ میں نے ایک سے پوچھا امام بخاری کے دور میں جماعت المسلمین کون سی تھی؟ اس کہاں تھی وہ؟ امام مسلم جو اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں وہ کون سی جماعت المسلمین کے ہاتھ میں بیعت میں تھے؟ تو زندہ وہ چیز کی جاتی ہے جو ہو آپ جان ڈال کے زندہ کر دیں. ہے ہی نہیں تو زندہ کہاں سے؟ وہ مارکیٹ میں لائی جا رہی ہے وہ نہیں. تو یہ جو کماری میں 1395 ہجری میں جماعت المسلمین بنی ہے، یہ نبی کی جماعت المسلمین کو زندہ نہیں کیا گیا، یہ اپنی طرف سے ایک فرقہ پیدا کر کے جماعت المسلمین گڑی گئی ہے، اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں. اور نبی نے جس فرقہ واریت سے منع کیا تھا کہ نیا فرقہ نہ بنا لینا بلکہ عامت المسلمین سے منسلک رہنا، اور بتایا جو نیا فرقہ بنائے گا ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا. انہوں نے یہ ڈبل جرم کیا، ایک نیا فرقہ بنایا، اور حدیث تو کہہ رہی ہے کہ جو نیا فرقہ بنائے گا جہنمی ہوگا وہ. تو نیا فرقہ بنایا اور اہل جہنم نام رکھنے کے بجائے جماعت المسلمین نام رکھ لیا.
یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی چور ہو اور نام پولیس خان رکھ لے ہو، اس سے وہ پولیس تھوڑی بن جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں آ رہی بات سمجھ؟ آپ کوئی آدمی چوری کرتا ہے، اب اس کو جب پکڑا گیا تو وہ کہتے ہیں میں چور نہیں ہوں. کیوں چور نہیں؟ میرا نام تو پولیس خان ہے، اور پولیس کے جتنے بینیفٹس ہیں وہ سارے مجھے ملنے چاہیے. لوگ کہیں گے بھائی حرکتوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ پولیس ہے یا نہیں ہے، نام سے نہیں پتا چلتا. یاد رکھو جماعت المسلمین کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ الگ فرقہ نہیں بنائے گی، عام مسلمانوں سے جڑ کے رہے گی. جیسے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ایک دوسرے سے جڑ کے رہتے ہیں. سعودیہ میں ہم جاتے ہیں نا، حنبلی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، شافی ہماری مسجد میں موجود ہے ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. آج تک کبھی اختلاف نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فروعی اختلاف صحابہ کرام میں بھی موجود تھے مگر لڑتے نہیں تھے. ایسا نہیں ہوا صحابہ میں اختلاف ہوا فروعی مسئلے میں، لیکن کسی صحابی نے جماعت المسلمین نام کی کوئی تنظیم نہیں بنائی، بلکہ کہا ان کی یہ رائے ہے میری یہ رائے. دیکھو نبی نے فرمایا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے. صحابہ گئے، راستے میں اختلاف ہو گیا کہ نماز قضا ہونے لگی. بعض نے کہا پڑھیں گے، بعض نے کہا، نبی نے کہا نہیں پڑھو. صحابہ میں اختلاف ہو گیا اور کسی نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی. دو دھڑے بن گئے نا صحابہ کے، فروعی مسئلے میں اختلاف ہوا. جب یہ دھڑے واپس آئے ہیں نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی، نہ ہی صحابہ کو اس وقت یہ خیال ہے دو دھڑے بن گئے اور فرقواریت تو اسلام میں حرام ہے. اب ہمارے چونکہ ایک نماز پڑھنے والے ایک نہ پڑھنے والے، لہذا جو پڑھنے والے وہ جماعت المسلمین اور جو نہیں پڑھنے والے وہ جماعت الجہنمیین. ایسا نہیں ہوا. نبی کے انتقال کے بعد صحابہ میں فروعی مسائل میں بہت اختلاف ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے اس کے منہ میں انگارے ٹھوس دوں میں. یہ اختلاف. اور بعض صحابہ ایسے تھے جو امام کے پیچھے قرات کرتے تھے، لیکن جب دونوں کے ایک دوسرے کی خبریں پہنچتی تھی تو یہ کسی نے نہیں کہا اختلاف فرقواریت کا دور پھیل گیا ہے، یہ سارے جہنم میں. عبداللہ بن مسعود نے کہا میں کوفہ میں بیٹھ کے ایک نئی جماعت المسلمین بناؤں گا اور آج سے میں اس کا امام اور خلیفہ سے اس کی منظوری بھی لے لوں گا میں. ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا فروعی مسائل میں اختلاف یہ وہ فرقواریت نہیں ہے جس کے بارے میں نبی نے بتایا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ عقل کے بغیر اگر انسان کے پاس علم آتا ہے نا تو وہ ایسے ہے جیسے آپ خنزیر کے گلے میں ہار ڈال دیں، اچھا لگے گا وہ. علم تو بیچاروں کے پاس آ گیا ہے مگر صلاحیت نہیں ہے، تو یہی حال بیچاروں کا. پھر یہ ایک لفظ کہتے ہیں تقلید. کہتے ہیں تقلید جو ہے نا یہ قلادہ ہے، پٹا ہے، پٹا قلادے سے نکلا ہے. قلادہ جو کتے کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، کہہ رہے تقلید جو آپ امام حنیفہ کی کرتے ہو یہ قلادہ ڈالا ہوا ہے گلوں میں آپ لوگوں نے، پٹا. ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ قلادہ جب انسان کے گلے میں ہو تو پٹا نہیں، وہ ہار کہلاتا ہے، ہار. اور کتے کے گلے میں ہو تو پٹا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. انسان اگر تقلید کا قلادہ ڈالتا ہے تو وہ انسان کا زیور ہار کہلائے گا. اور یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں کہ حضرت عائشہ کے گلے میں قلادہ تھا، وہ گر گیا، اس کو تلاش کرنے میں دیر لگی تو تیمم کی آیات نازل ہوئی. وہاں قلادے کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کے گلے میں معاذ اللہ پٹا ڈلا ہوا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہاں سب یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں ہار ڈلا ہوا تھا. تو یہ تقلید کا قلادہ. تقلید کہتے ہیں انسان خود سے مجتہد بننے کے بجائے اپنے سے بڑے کسی مجتہد کی رہنمائی میں قرآن اور حدیث میں چلے. یہ قلادہ ہمارے گلے کا زیور ہے. اور یہ جو ہے نا مادر پدر آزاد آج کی جو نوجوان نسل پیدا ہو رہی ہے وہ کہہ رہی جو حدیث کا معنی میری سمجھ میں آ رہا ہے بس وہ ہے وہ میں سب پہ تھوپوں گا، جو نہیں مانتا وہ سارے جہنم میں. لہذا فرقہ پھیل گئے. اب ہم یہاں بیٹھ کے ایک نئی جماعت المسلمین بنائیں گے جس کا رجسٹریشن نمبر یہ ہوگا اور حدیث میں جتنے فضائل جماعت المسلمین اس کے امام کو لازم پکڑنے سے متعلق وارد ہوئے سارے اس امام کے اوپر فٹ ہوں گے جس امام کو بیچارے کو ایک حدیث کا ترجمہ نہیں آیا، جس کو چاہیے تھا جنگل میں نکل کے جڑے چباتا، وہ یہ کام نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ ان فرقوں سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یاد رکھو اہل حق علماء کو اللہ تعالیٰ زندگی دے. علماء کا جو اہل حق علماء کا وجود یہ پانی اور آکسیجن سے زیادہ ضروری ہے، ورنہ انسان کا ایسے فرقے پیدا ہو رہے ہیں انسان کا ایمان سلب کر لیں اور ختم کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محرم کے بارے میں بے اعتدالیوں سے بچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.